یہ حالیہ الیکشن جو ہوا ہے امریکہ میں، وہاں پر جو ہے اقتدار کی منتقلی کا جو ہے عمل ابھی چونکہ شروع ہو چکا ہے۔ ٹرمپ کے گھر کے باہر کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی ہے، اور پاکستان میں بھی جو ہے وہ سیاسی جو ہے منظرنامہ تبدیل ہوتا جا رہا ہے۔ کل تک جو سازش کا جو آپ کہہ رہے کہ بیانیہ گھڑا جا رہا تھا، آج کل جو ہے وہ ٹرمپ سے جو ہے بڑی امیدیں لگائے بیٹھے ہیں، یعنی کہ اب سازش سے بڑھ کر جو ہے وہ امریکہ کو مداخلت کی دعوت دے رہے ہیں۔ اسی قسم کی جو ہے سیاسی بدلتی جو صورتحال ہے اس پر بات کریں گے۔ محمد نوید ناگرہ ایڈوکیٹ میرے ساتھ ہیں۔ ناگرہ صاحب بتائیے گا کیسے آپ دیکھتے ہیں سیاسی منظرنامہ جو تبدیل ہو رہا ہے، ادھر ٹرمپ جو ہے امریکہ کے صدر بن چکے ہیں، اور پی ٹی آئی جو ہے وہ امریکہ کی سازش کا اور امریکہ سے غلامی سے نجات کا نعرہ جو ہے وہ بدل کے امریکہ سے جو ہے امداد طلب کر رہا ہے، اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، پہلے تو یہ ہے کہ جو آپ بیانیے کا پس منظر سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ پس منظر ہی لگتا ہے۔ اصل پس منظر یہ نہیں تھا کہ امریکہ کی غلامی تھی یا جناب اب آزادی شروع ہونے والی، یا پہلے آزادی تھی اور اب غلامی ہے۔ نہیں، اب تو غلامی شروع ہونے والی ہے نا۔ میں بتاتا ہوں کہ اصل معاملہ یہ تھا کہ وہ جو ایک انٹرفیرنس ہوئی، مداخلت ہوئی، مداخلت نہیں ہوئی، آپ درست کر لیں، مبینہ مداخلت ہوئی، مداخلت مبینہ بھی نہیں ہوئی، چلیں آپ سازش ہوئی، چلیں سازش جو ہوئی، پی آپ ٹی سازش آئی کے کہہ رہے ہیں، بیانیے کے مطابق سازش ہوئی، سازش درست پی کر ٹی آئی لیں۔ کے بیانیے کے مطابق سازش ہوئی، تو اس سازش کو امریکہ کے اندر سے بھی بہت سے لوگوں نے غلط کہا اور تسلیم کیا۔ دو چیزیں، ٹھیک ہے، ایک چیز کہ اس مداخلت کو امریکہ کے اندر سے بھی تسلیم کیا گیا، اور پھر اس مداخلت کو تسلیم کرتے ہوئے غلط قرار دیا گیا۔ مداخلت نہ کہیں جی، آپ لفظ درست چلیں کریں۔ وہ جو سازش ہوئی، سازش، ابھی مداخلت کی دعوت آپ دے رہے ہیں، باضابطہ دعوت دے رہے ہیں وہ مداخلت جو کی۔ سازش ہوئی، جو مبینہ سازش ہوئی، جو پی ٹی آئی کے مطابق ایک سازش ہوئی، اس سازش کے جو کردار تھے وہ موجودہ حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو بادی نظر میں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ٹرمپ ہے یہ اینٹی ہے اس تمام سابقہ رجیم چینج آپریشن کے کرداروں کے، اپوزٹ پرسن ہے ایک ٹرمپ، اور یہ ایک معروضی حقیقت ہے کہ چاہے سیاست پاکستان کی ہو چاہے سیاست امریکہ کی ہو، مجھے ایک بات یہ- سمجھا یہ- دیں، یہ آپ نے ابھی ارد بات گرد سنی نا؟ گھومتی ہے۔ نہیں، یہ میری پہلے ادھر آ جائیں آپ۔ پہلے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو رجیم چینج آپریشن ہے یہ اس کے اینٹی ہے۔ یہ تو کلیئر بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایک قانونی ماہر بھی ہیں، دوسرا آپ سیاسی طور پہ بھی آپ بڑی اپنی ایک نظر رکھتے ہیں، اس کے باوجود آپ کو یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے کہ ٹرمپ جو ہے وہ بائیڈن کی پالیسی کے اگینسٹ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، اور جتنے بھی لوگ جو کانسپریسی تھیوری تھی اس کے حق میں بول رہے تھے وہ سارے جو تھے وہ ٹرمپ کی لابی کے بندے تھے۔ کوئی بھی ان میں اگر آپ کہیں کہ مقتدر حلقے نے، اس وقت کے مقتدر حلقے نے اس کو تسلیم کیا ہے تو یہ بالکل سراسر غلط ہے۔ جو تھیوری آپ لے کے چلے تھے وہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسے پی ٹی آئی اب چینج کر رہی ہے اور امریکہ سے امداد طلب کر رہی ہیں۔ ایک ایسے بندے سے آپ مدد لینا چاہ رہے ہیں جس کو آپ کہہ رہے تھے اس کا ہم کلا کما کر دیں گے، ہم پاکستان کو ان کی غلامی سے آزاد کر دیں گے۔ دیکھیں آپ تو غلام بنانے جا رہے ہیں۔ میں نے بات سن لی، اب آپ اس کا ان ڈیٹیل جو آپ سن لیں۔ جو سابقہ امریکی حکومت میں ہوا جو بائیڈن کے دور میں، آپ نے جو کہا آپ نے بیسیکلی میری بات کی تائید کی ہے کہ جو حکومتی سطح پہ اس سازش کو تسلیم نہیں کیا گیا تھا، اور جو ٹرمپ گروپ کی رجیم تھی یا جو بھی ٹرمپ گروپ کے بااثر افراد تھے، انہوں نے نہ صرف اس سازش کو تسلیم کیا تھا بلکہ اس کے خلاف آواز بھی اٹھائی تھی۔ اچھا میری یہ بات اب سن لیں چونکہ ناگرہ صاحب، یہ مجھے وہی بتائیں، لوگ آ گئے میری بات سن لیں، کہ جو آپ کا نعرہ تھا جو پی ٹی آئی کا نعرہ تھا وہ امریکہ سے غلامی کا تھا یا جو بائیڈن سے امریکی اقتدار سے بے دخل کرنے کا تھا؟ یہ بتائیں مجھے۔ دیکھیں نہیں، یہ بتائیں صرف امریکہ سے غلامی کی نجات چاہتے تھے یا پسند اور ناپسند بیچ میں تھی؟ ایک آپ ذہن میں رکھیں جو ہوتے ہیں نا انٹرنیشنل افیئرز، وہ ذاتی پسند
नापसंद पे नहीं चढ़ सकते। तो फिर इस कौम को क्यों बेवकूफ बनाया? इसी बयानिए पे आपने 9 मई के हमले करवाए, आपने GHQ पे हमले कराए PTI ने। अगर आप ये ऐसे कर रहे हैं कि बस जनाब इल्जामात पे, पहले आप इल्जामात सर पूरी कौम ने देखा, पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा है कि PTI ने 9 मई की कॉन्फ्रेंस। जब तक आप एक बात को मुकम्मल नहीं करेंगे दूसरे टॉपिक पे आने का जवाब ही नहीं रहता। एक बात पहले आप ये करें, आप जो कह रहे हैं आप करें बात ही सुन ले जी। नागरा साहब की बात, ये कैसे भाग रहे हैं अपने मौकफ से? अभी ये कह रहे पूरी हैं, PTI भाग रही है। आप ये कह रहे हैं कि जनाब हम अमेरिकी मुदाखलत को दावत दे रहे हैं। आपको शायद ये ट्रंप की पॉलिसी का ही नहीं पता। ट्रंप किसी भी गैर मुल्क में मुदाखलत के खिलाफ बोल रहा है, वो एंटी मुदाखलत इस वक्त तक उसकी पॉलिसी है। और अगर फेवर की जा रही है तो वो ट्रंप की पॉलिसी की है, और उसकी पॉलिसी ये है कि हमने किसी मुल्क में मुदाखलत नहीं करनी, वो चाहे पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो। जो साबका अमेरिकी हुकूमत थी उसका काम, यानी कि उसकी पॉलिसी थी कि तमाम ममालिक में मुदाखलत करनी है। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस वक्त पर्सनैलिटी से ज़्यादा बात पॉलिसी पे फोकस है। जो साबका भी मैंने बात की कि वो जो साजिश हुई उसको जिन लोगों ने बुरा कहा तब वो उधर इक़्तिदार में नहीं थे। अब जब बुरा कहने वाले इक़्तिदार में आ गए तो डेफिनेट उनसे उम्मीदें वाबस्ता हो गई कि जनाब जो हमारी फेवर में बोल रहे थे अब वो चूंकि इक़्तिदार में आ गए हैं तो डेफिनेट ये कुछ आपके हक में बोलने वाले अमेरिकन थे। देखें यहाँ जो होता है ना इंटरनेशनल सियासत, उसमें जनाब ये मज़हब का अंसर, आप मज़हब कार्ड पाकिस्तान तक रखें तो ज़्यादा। मैंने तो मज़हब की बात ही नहीं की, के साथ मज़हब की बात नहीं हो रही। नहीं, मैं सुन रहा हूँ आपकी, हमारा बेहतरीन दोस्त मेरी बात का जवाब है। तो क्या चाइना मुस्लिम मुल्क है? मैं तो इस मज़हब कार्ड सिर्फ इस इलाके तक खेला जा सकता है, इसको आप इंटरनेशनल फोकस नहीं कर सकते। जनाब वो मुसलमान नहीं, वो नहीं, बहुत से ऐसे मामला हैं कि जिनमें आप फलस्तीनी देख लें, मुसलमान कितने मुस्लिम ममालिक खुल के खड़े हुए हैं। नागरा साहब वापस आ जाएं, इसी दुनिया में वापस आ जाएं, स्टूडियो में वापस आ जाएं, अपने ख्यालात से निकलें बाहर। मैंने ना तो मज़हब का कार्ड किया है और ना ही मज़हब से मुतल्लक सवाल किया है। मैंने आपसे सवाल ये किया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप क्योंकि मुझे लगता है कोई थोड़े से जो है ना आपके ख्वास जो है ना वो हिल रहे हैं। मैंने सवाल ये किया है कि जो आपके मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे वो भी अमेरिकन थे। पहली तो आप बात ये देखें कि ये जो आपके अल्फाज है ना यही गैर अखलाकी हैं, हवा सिर रहे थे वगैरह, हर बंदे का एक अपना नुक्ता है। मज़हब का कार्ड आप बीच में किधर से लाएं? करें या ना करें उस अगले के नुक्ता निगाह को, ये आपकी मर्जी है। हर बंदे का अपना एक ज़ाविया निगाह है मामले को देखने की, उस मामले पे इजहार ख्याल करने की। आप खुद ही देख लें कि आप चूँकि एक पाकिस्तानी मीडिया में जो आपको तरबियत मिली है वो यही है कि आपने जनाब बज़ोरे ज़बरदस्ती अगले के मुंह से वो बात निकलवानी है जो आप चाहते हैं। ये नहीं, मेरा ये इख्तिलाफ नहीं है। नुक्ता निगाह बयान करें, अगले को करने के अगला आज़ाद है, जो मर्जी। नहीं, आज़ाद कैसे है? आप जो मर्जी बोले। आप पूरी कौम के सामने झूठ बोल रहे हैं कि आप मज़हब कार्ड खेल रहे हैं। मैंने मजहबी सवाल ही नहीं किया, मैंने तो आपसे सवाल किया है। गैर मुस्लिम है आपने कहा। किसने कहा? तो आपने क्या कहा? पूरी वीडियो में दिखा दें मुझे कि मैंने कहा गैर मुस्लिम। आपने क्या कहा है? मैंने कहा है कि जनाब क्या हो गया आपको? मैंने कहा जी कि जो आपके मौक़िफ़ की तायद कर रहे थे वो अमेरिकन से। नहीं, अमेरिकन के नहीं। आप दोबारा चाहे इसे रिकास्ट करके देख लें, अपने अल्फाजों पे गौर करें। आपने बोला ले जी इस पे चैलेंज, आपने फिर माफ़ी मांगनी है ये इस बात। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नहीं, बात सुनिए, आपने माफ़ी मांगी। ये तो हो गया ना अगली बात। या मैं माफ़ी मांगू या आपने माफ़ी मांगी? हो गया, चलें आगे चलें। माफ़ी मांगेंगे आप? बिल्कुल जी, मैं तस्लीम करूँगा, मैं तस्लीम करूँगा। माफ़ी मांगेंगे कि आपने गलत इल्ज़ाम लगाया है कि मैं जो आप कह रहे थे अपनी मर्जी के अल्फाज आपके मुंह में ठोंस रहा हूँ, जबकि आप जो है ना आप अपनी तरफ से वो कर रहे हैं। जो चूँकि आपको वो आदत पड़ गई हुई है ना अदालतों में जजेस को दलाइल देने की, ऐसे ऐसे करके, तो वो आपने किया है कि मजहब कार्ड। आपने तो यही किया कि जबरदस्ती जनाब। अब मैं ये सवाल कर रहा, फंसाने की बात नहीं, यहाँ हो रहा है इज़हार ख्याल। इज़हार ख्याल करें ना, आप अपने हिस्से का इज़हार ख्याल करें, मेरे हिस्से को तो ना करें। और मुझसे बात करें, अगली बात। आप मेरा भी इज़हार ख्याल आप कर रहे हैं। लेकिन बात होगी, देखें बात यह है कि पाकिस्तान में जैसे ये नागरा साहब बता रहे थे कि ज़ाब्ते के बारे में मीडिया के, अच्छी बात है, ये इनका ख्याल हो सकता है, इनका नुक्ता नज़र हो सकता है। लेकिन मैं
جیسے کہ ساری ناظرین جو ہے ہمارے پورے پاکستان کے یا دوسرے ممالک میں ہمارے جو دوست ہمیں سن رہے ہیں وہ بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ان کو یہی سوال کیا تھا. ابھی ہم نیکسٹ چلتے ہیں. اس کی وہ کی کہتے ہیں پانی دی وچ مدانی پھیرن والی گل ہے. جی جی مزید پھیریں گے انشاءاللہ، پانی سے مکھن نکالیں گے، آگے چلیں گے. اچھا جی، یہ ہے جی ناگرہ صاحب ابھی یہ بتائیں کہ اب عمران خان، زلفی بخاری، فواد چودھری، برسٹر سیف، علی محمد خان، یہ سارے وہ کردار ہیں جو کہتے تھے کہ امریکہ کی سازش کسی صورت تسلیم نہیں کی جائے گی، ہم امریکہ سے غلامی کی آزادی لے کے دیں گے. اور اس غلامی کے نام پر GHQ پہ حملہ ہو گیا، فوج پاکستان پہ حملے ہو گئے، ملکی جو قومی سلامتی کے ادارے ان پر حملے کر دیے، اور آج اس سے یو ٹرن ہو رہا ہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ جہاں تک تو ہے نا حملوں کی بات، قوم کے بچے مروا دیے ہیں. وہ اس ملک کی چیز اس ملک کے جو املاک کا نقصان پہنچایا گیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آج اسی امریکہ کو آپ تسلیم کر رہے ہیں. دیکھیں جی، جہاں تک ہے نا معاملہ GHQ پہ حملے کا یا دیگر معاملات جو یعنی اس ٹنور میں ہوئے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو شخص ان کو ٹھیک کہے یا اس کی وکالت کی کوشش کرے اس کی حب الوطنی پہ شک ہے. زبردست ہو گیا جی. معاملہ یہ بہت اچھی بات ہے. وہ تمام چیزیں یہ بڑی اچھی بات کی ہے ناگرہ صاحب نے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ہر محب وطن پاکستان کا نقطہ نظر یہی ہونا چاہیے. کریں آپ سیاسی جماعت سے، مذہبی جماعت سے ہمارا تعلق ہو، ہمیں پہلے یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ وہ تمام کام غلط تھے. اب اس کے بعد یہ معاملہ ہے کہ نیکسٹ ٹائم جو بھی صاحب اختیار ہیں، اچھا آپ اس غلط کی حمایت کرنی چاہیے کبھی؟ کسی بھی وہ دوبارہ بھی ٹریپ کر سکتا ہے قوم کو، یہ نہیں میں کہہ سکتا، دوبارہ بھی قوم کو ٹریپ کر سکتا ہے، ایسی بات ہے. یہ ہے کہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ اس کام کی ہم حمایت کر ہی نہیں سکتے، اور نہ ہی پاکستان اس کا متحمل ہو سکتا ہے ایسے واقعات کا. لیکن اس میں یہ لازمی ہے کہ ہمیں ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں، جو صاحب فیصلہ ہیں، جو بھی ہیں، انہیں بہرحال اس معاملے پہ ایسے ہمیں اپنا کہنے کے لائن آف ڈائریکشن بنانی چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم ایسا معاملات نہ ہو کہ عوام کو اداروں کے سامنے لایا جا سکے. اب معاملہ آ جاتا ہے کہ کسی بھی معاملے کے کئی پہلو ہوتے ہیں، اور ہر پہلو کا ون بائی ون ہی ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پہ یہی ہے کہ وہ معاملات غلط تھے اور غلطی ہیں، اور ابھی تک ہم انہیں غلط ہی سمجھتے ہیں. اچھا جی، یہ بھی ہو گیا. ابھی یہ بات کریں کہ اب عمران خان کا ٹرمپ کے الیکشن جیتنے کے بعد مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ویسے مجھے کوئی خاص بہتری کی امید نہیں ہے ذاتی طور پہ. جو دل سے لڈو پھوٹ رہے ہیں وہ بتائیں. جی میں بتاتا ہوں، میں اس کی وجہ بتاتا ہوں. جی. ہمیں نا جب تک ہم اسٹیبلشمنٹ کو ایک حقیقت کے طور پہ، یہ پوری دنیا میں ایک حقیقت کے طور پہ تسلیم نہیں کریں گے، ہم کسی بھی معاملے کو نہیں سمجھ سکتے. اسٹیبلشمنٹ اب کے دور کا ایک لفظ ہے، اس سے پہلے سپہ سالار ہوتے تھے، فوج کے سربراہ ہوتے تھے. اور آپ جہاں تک ہمیں تاریخ معلوم ہے، ہر دور میں سپہ سالار ایک حقیقی کردار رہا ہے، جس کا سیاست میں، جس کا حکومت میں عمل دخل موجود رہا ہے اور موجود رہے گا. اور امریکہ میں بھی یہ ہے کہ وہاں کی بھی ایک اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی ایک حقیقت ہے. بالکل. یہ بائیڈن کی پالیسی کے خلاف پینٹاگون نے اسٹیٹمنٹ دی. میں آپ کی بات کو انڈوز کر رہا ہوں. وہی بات کہ کوئی بھی، اور دوسری جو آپ نے تاریخ کا ذکر کیا، اسلامک ہسٹری اٹھا کے دیکھیں، اس میں آپ کو نظر آئے گا یہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ باتیں کرتے ہیں اور بڑا اپنے آپ کو جیسے وہ ایک کیا کہتے ہیں، ایک غرور کہہ لیں، اس کو تکبر کہہ لیں، یا اس کو کہہ لیں کہ بڑا احساس برتری ہے کہ میں دنیا کی تاریخ سب سے زیادہ جانتا ہوں، میں امریکہ کو امریکہ سے زیادہ جانتا ہوں. بھائی اپنی اسلامی ہسٹری دیکھیں اٹھا کے، اس میں آپ کو پتہ چلے گا جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے بھی حکمران تھے، انہوں نے سب سے زیادہ پیسے جو ہیں اپنی افواج پر لگائے ہیں. اور یہاں پر آپ افواج کے جو
فنڈز ہیں اور جو اس میں جو بجٹ لگایا جاتا ہے اس پہ ہم اعتراض کرتے ہیں ہمیشہ سے. نہیں، یہ تو جی ایک واقعی حقیقت ہے کہ مضبوط فوج ہی آزادی کی ضمانت دے سکتی ہے. اگر جس ملک کے اپنے ہی لوگ فوج کو کمزور کریں اسے دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ آ جائے گا ایک علیحدہ ٹاپک. ابھی یہ معاملہ ہے کہ کیا عمران خان، مجھے یہ بڑی خوشی ہو رہی ہے اور میں سب سے زیادہ خوش ہوں اس کیمرے پر جس نے آج آپ کے نظریات بدلے ہیں نہیں یہاں پر نہیں بیٹھ کے. یہ نہیں مانتا. جو حقیقت ہوتی ہے یہ دیکھیں، ایک ہوتی ہے ڈسکشن ہم آف دی ریکارڈ کرتے ہیں جو بھی کریں. اب آپ کی جتنی گندی اور ولگر لینگویج ہے اور جو جس طرح آپ دوستوں کے ساتھ ولگر زبان استعمال کرتے ہیں کیمرے کے سامنے آپ بڑے مہذب بنے بیٹھے، جبکہ یہ بات آپ کی طبیعت کے خلاف ہے اور ابھی آپ کو کچھ ہو رہا ہے کہ جلدی سے یہ کیمرہ بند ہو اور میں اپنی روایتی زبان میں بات کروں. سو معاملہ یہ ہے کہ جب ہم، اور یہ میں بات چلیں، میں تو اتنی بڑی شخصیت نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی شخص کیمرے کے سامنے بیٹھے اسے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. کیونکہ ذاتی طور پہ دیکھیں جتنے بھی زیادہ معاملات گمبھیر ہوئے ہیں اس میں بیسک وجہ یہ رہی ہے کہ کیمرے کے سامنے غیر ذمہ داری، کہ کیمرے کے سامنے بھی وہی معاملات وہی طریقہ اختیار کرنا جو کہ روٹین ایسا نہیں ہے. کیمرہ ایک پروف ہے جس کو 10 سال بعد ایون 100 سال بعد بطور ریفرنس پیش کیا جاتا ہے. لہذا کیمرے میں ہمیں محتاط. اب انہوں نے کہا جی میں چینج لگ رہا ہوں، تو یہ دیکھیں ذاتی طور پہ میرے جو بھی احساسات ہیں ایز اے مسلمان، ایک میرا خاص مسلک ہے، اس میں مسلک میں رہتے ہوئے جو بھی میرے جذبات ہیں، احساسات ہیں، نظریات ہیں، لیکن اگر میرے نظریات سے کسی کو تکلیف پہنچنے کا احتمال ہے تو مجھے وہ ان کیمرہ بیان نہیں کرنے چاہیے، نہ اپنی کسی پوسٹ میں، نہ ویسے ان کیمرہ، نہ کبھی ویوز میں، کہ مجھے پتہ ہے اس سے دوسرے کو تکلیف ہوگی. لہٰذا کیمرے کے سامنے ملک صاحب ذمہ داری سب سے بنیادی شرط ہے. بس یہ آئندہ جو ہے نا ہم نے 24 آور کیمرے کے سامنے ہی رہنا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ اللہ پاک نے 24 کیمروں میں ہی ہمیں رکھا ہوا ہے، لیکن ہمیں اس کیمروں کی کوئی فکر نہیں، ہمیں اس کیمرے کی فکر ہوتی ہے. یہ جو دنیا کا کیمرہ ہے ہمیں اس کی وجہ سے تو ہم لمٹس میں آ جاتے ہیں. بس اس کیمرے سے اٹھ کے بھی آپ نے ان کیمروں کی جو ہے نا وہ طرف دیکھنا ہے کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہا ہے. ہاں یہ آپ نے بھی دیکھنا ہے اور کوئی ایسی ولگر بات نہیں کرنی جس کی آپ کو پکڑ آئے. جی بہت شکریہ، اتنی دیر آپ نے ہمیں برداشت کیا، بالخصوص ناگرا صاحب کو برداشت کیا. تو انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ، نئی گفتگو کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ اور ناگرا صاحب کی معافی کے ساتھ. اور جی اللہ حافظ. ملک صاحب کا بھی شکریہ کہ اتنی دیر اپنے آپ کو انہوں نے کنٹرول میں رکھا. اللہ حافظ.